صاحب آج آپ کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آئی نو دیٹ ہماری ویڈیوز میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو آپ لوگ جانتے ہوں گے. سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں, بہت مشکل سے بچے پڑھتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر مائیں بیمار ہو جائیں تو بچے اکیلی ویڈیوز نہیں بناتے ہیں. یہ وجہ تو آپ پڑھ لیں. اب بڑی مشکل سے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بچے کتنا تنگ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے. اینی وے میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میرے بچے اتنے ڈی ٹریک ہو جائیں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو اس لاک ڈاؤن میں بچے کیا کیا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ. فی الحال ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے اسلامیات کا, اسلام کی دعوت, ہم وہ پڑھتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اسلام کی دعوت اور اس کے مختلف مراحل بیان کر سکیں. اور ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں. پہلی وحی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے رہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, کیونکہ کفار مکہ صدیوں سے ایک ہی طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دم سے تبدیلی ان کے لیے ممکن نہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز اپنے گھر سے کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر صرف 10 سال کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً ایمان لے آئے. تو ہم تھوڑا سا نا بچوں کو لیکچر دیتے ہوئے تھوڑا سم اپ بھی کرتے جائیں گے, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لیکچر بالکل روٹین وائز ہو جاتا ہے and then they don't get it afterwards. So سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لائی تھی؟ حضرت خدیجہ جو کہ آپ کی وائف تھی. سیکنڈ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت علی جن کی عمر 10 سال تھی. تھرڈ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید. فورتھ آپ پر ایمان لائے تھے حضرت ابو بکر. سو دیز آر دا 4 points which kids can remember. بچے آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اسی ٹائم میمورائز کر لیا کرو. اب وہ بڑے پرانے زمانے ہیں کہ اسکولوں کے ہم رٹے لگائیں اور سوالوں کے رٹے لگائیں. ابھی آپ لوگوں کو جب ہم یہ ایک دفعہ کورس کمپلیٹ کرا دیں گے تو آپ کو میں نے وہاں جو رمائمہ کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز کرانی ہے وہ یہی ہوگا کہ سال کے 4 مہینے میں آپ اپنا کورس کمپلیٹ کر کے فارغ ہو جائیں گے. اینڈ ریسٹ آف دا ایئر یو کین لرن اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو لرن. ٹھیک ہے. سو ابھی لیکن میں بچوں کو بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ سیکھیں, کمپیوٹر سیکھیں, ہر چیز سیکھیں, کھیلیں, لیکن آپ ایک دفعہ کورس پڑھ لیں اپنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. وہ اپنی شرافت اور نیک نیتی کی وجہ سے قریش میں مشہور تھے. ان کی کوششوں سے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے. ان میں حضرت عثمان بن عفان, حضرت زبیر بن عوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ شامل ہیں. ابتدائی 3 سالوں میں تبلیغ کا کام خفیہ اور بہت احتیاط سے جاری رہا. اب چھوٹے بچوں کو شاید سمجھ نہ آئے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ کھل کر اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی کہ جیسے آپ کسی بہت بڑی مسجد کے اندر اور ایک ممبر پہ چڑھ کر بات کر سکیں, آپ اپنے گھر بہت سارے لوگوں کو اوپن انویٹیشن دے سکیں اور بات کر سکیں, آپ بہت بڑے مجمع میں جا کے بات کر سکیں. ایسے نہیں ہو رہا تھا, آپس میں بات ہو رہی تھی. میں آپ سے بات کر رہی تھی, پھر آپ اپنے کچھ جاننے والوں کو لے کر آتے تھے, پھر میں ان سے بات کرتی تھی. اس طرح سے جو لوگ کے دل مان جاتے تھے اور وہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ باہر جا کے اگر ایمان نہیں بھی لائیں گے تو ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے, تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. خاندان والوں کی دعوت کو دعوت. تقریباً 3 سال کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. ٹھیک ہے. اس حکم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. تقریباً 45 افراد شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی. اس موقع پر خاندان کے کسی فرد نے اسلام قبول نہ کیا. صرف حضرت علی جو اس وقت تقریباً 14 سال کے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دوں گا. خاندان کے دیگر افراد نے مذاق اڑایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے خوش ہوئے اور انہیں گلے لگا لیا. کوہ صفا پر اس کے بعد عام لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم آیا. مکہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری
بات کا یقین کر لو گے؟ اس پر تمام لوگوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اس پر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا. باقی لوگ چلے گئے اور کفار مکہ نے اعلانیہ آپ کی مخالفت شروع کر دی. عام تبلیغ. اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی. ترجمہ: آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیں. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. حج کے دنوں میں لوگ مکہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرماتے اور ایک خدا کی طرف بلاتے. آپ میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے. مکہ کے کافر جھوٹے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اچھی نہ لگی. انہوں نے نہ صرف اسلام کی مخالفت شروع کر دی بلکہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان پر بھی ظلم و ستم کرتے. اس کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا ماشاءاللہ. اینڈ دس از اے ویری ایزی اینڈ اسمال چیپٹر آئی تھنک، اور ہم نے بڑی آسانی سے اس کو پڑھ بھی لیا ہے. اور یہی پوائنٹ ہوگا کہ جب ہم لوگ ہوم اسکولنگ کی بات کریں گے، کیونکہ ہم صدیوں سے اپنے بچے اسکول بھیجتے آ رہے ہیں، صدیوں سے نہیں مطلب کچھ صدیوں سے بھیجتے آ رہے ہیں، اور اب ہم کہیں گے کہ اچانک کیا کریں. بھئی جس طرح سے ساری دنیا چینج ہوئی ہے اسی طرح سے ہمارے بچوں کا ایجوکیشن پیٹرن بھی چینج ہوگا. اور وہ بچے جو کہ روز صبح اٹھ کے اسکول جاتے تھے، دوپہر کو واپس آتے تھے، پھر وہ ایک ٹیوشن میں پڑھتے تھے یا ماں کا انتظار کرتے تھے، اور ان کا پورے دن کا بس ایک ٹارگٹ، اسمال ٹارگٹس ہوتے ہیں. ہمارے دماغوں کو محدود کیا گیا ہے اسمال ٹارگٹس کے ساتھ. بس یہ اسلامیت کے 5 سوال ہیں، آپ نے اس میں سے 2 لکھنے ہیں. اردو کے 4 سوال ہیں، اس میں سے آج ہم نے 1 کرنا ہے. اسمال ٹارگٹس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ اچیو نہیں کر سکتے ہیں جتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے بچے جو کہ بہت کچھ اور اچیو کر سکتے ہیں، جیسے وہ آج کے اندر اگر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو وہ آج بہت فنی ہے، وہ آج بہت نوٹی ہے، مجھے بہت ہنساتا ہے. لیکن میں اس کو موسٹ آف دا ٹائم آئی ٹرائی ٹو میک ہم کہ پلیز سیریس ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے سیریس ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے سیریس ہو جاؤ اور پڑھ لو. So I just do it with him all the time. But now I think so this is the time we parents have to think کہ اب ہمارے بچوں کی پڑھائی کا پیٹرن بھی چینج ہوگا. 5th گریڈ تک بچے کو ٹھیک ہے ایک نارمل اسکولنگ اور کلاس روم پیٹرن کے ساتھ چلا سکتے ہیں، لیکن جب وہ 5th کے گریڈ تک پہنچتا ہے 4 5 6 میں تو پھر ہم اس کا پیٹرن چینج کر سکتے ہیں. 4 مہینے میں اس کا کورس ختم کروا دیں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہم ڈفرنٹ اسکل لرننگ کا کام کر سکیں. So this was it for today. Please do like and subscribe our channel. I am also surprised on one thing that lots of people are watching our channel but we have really less subscribers. So please do like our channel also. Allah Hafiz.